السلام علیکم ناظرین۔ میں ایک دن بازار گئی تھی۔ میرا شوہر اور اس کی بھابھی گھر پہ اکیلے تھے۔ شاپنگ کر کے جب واپس آئی اور گھر میں داخل ہوئی، اپنے شوہر اور اس کے بھابھی کو دیکھ کر میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا خاوند اور وہ ایک دوسرے کے اوپر۔ دوستو، کہانی میں آگے کیا ہوا سننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے نشان کو کلک کر کے آل پہ کلک کر دیں۔ میرا نام شمیلہ ہے، میری عمر 25 سال ہے، میری شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، لیکن ہم دونوں میاں بیوی کی 1 سال سے آپس میں نہیں بنتی، اس لیے ہم دونوں میاں بیوی الگ الگ کمرے میں سوتے ہیں۔ ہم دونوں کی علیحدگی سب سے بڑی وجہ میرے شوہر کی بھابھی ہے۔ وہ ہر وقت میرے شوہر کے آگے پیچھے دم ہلاتے پھرتی ہے، کیونکہ اس کا شوہر تو دبئی میں کام کرتا ہے اور وہ چڑیل ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتی ہے۔ اپنے شوہر کو دبئی بھیج کر میرے خاوند پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے، جیسے یہی اس کا شوہر ہو۔ میرا خاوند بھی اپنی بھابھی کی ہر بات پوری کرتا ہے۔ اس شاطر عورت نے تو میرا بنا بنایا گھر اجاڑ دیا۔ شادی کے بعد میری اپنے شوہر کے ساتھ خوب بنتی تھی، وہ بھی جان چھڑکتا تھا، میں بھی پاگلوں کی طرح اپنے شوہر سے پیار کرتی تھی۔ پھر میرے خاوند کا بھائی کامران ویزا لگوا کر دبئی چلا گیا اور کہا میری بیوی تمہارے گھر میں رہے گی اور تم اپنی بھابھی کا خاص خیال رکھنا، اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ وہ اپنی جوان بیوی کو اپنے بھائی کے حوالے کر کے چلا گیا۔ کچھ ماہ گزرنے کے بعد اس کی بیوی میرے شوہر اسد پر ڈورے ڈالنے لگی اور اپنی بے نسلی کے رنگ دکھانے لگی۔ مجھے اپنے شوہر اور اس کی بھابھی پر شک ہو گیا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میری چھوٹی بہن کی شادی تھی، اس لیے میں ایک دن امی کے ساتھ بازار شاپنگ کرنے چلی گئی۔ میرا خاوند تو پہلے ہی کام پر جا چکا تھا۔ جب میں شاپنگ کرنے کے بعد درد سر ہوئی تو اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے جسم غصے سے کانپنے لگا، دل کرتا تھا کہ دونوں کو جان سے مار ڈالوں، پھر خود کو بھی ختم کر دوں، کیونکہ کوئی بھی عورت اپنے خاوند کو کسی غیر عورت کے ساتھ کیسے برداشت کر سکتی ہے، اس لیے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے مجبوراً خود کو سنبھالا اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا کر خوب روئی۔ میرا شوہر بھی مجھے غصے میں دیکھ کر میرے پیچھے بھاگتا ہوا آیا اور دروازہ کھٹکھٹانے لگا اور کہنے لگا، شمیلہ تم میری جان ہو، ایسا کچھ بھی نہیں جو تم سوچ رہی ہو، میں تو بھابھی کا سامان لے کر آیا اور وہی اس کے ہاتھوں میں دے رہا تھا، تم غلط سوچ رہی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مجھے اپنے شوہر کی کسی بھی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ میرا شوہر کم مجھے فراڈیا زیادہ لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا، آج کے بعد میرے اس کمرے میں داخل ہونے کی ہمت مت کرنا، ورنہ میں زہر کھا لوں گی، اب تمہارے ساتھ بالکل نہیں رہ سکتی۔ کافی دیر تک وہ دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، میری منتیں کرتا رہا، پھر میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی۔ اسی طرح وہ 1 ہفتے تک میرے دروازے پر آتا، میں کنڈی لگا کر اندر ہی رہتی تھی، پھر وہ علیحدہ دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا۔ میں رات کو اپنے کمرے میں اکیلی سوتی ہوں۔ کبھی کبھار جب رات کے آخری پہر آنکھ کھلتی ہے تو دل کرتا ہے کہ شوہر کے کمرے میں چلی جاؤں اور اپنے دل کی بات کہہ دوں اور وہ سب کچھ کروں جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، لیکن پھر سوچتی ہوں کہ میرے خاوند کو تو میرا خیال ہی نہیں ہے،
تو پھر میں کیوں جاؤں، اس لیے پھر کمبل کو گلے لگا کر سو جاتی ہوں۔ اپنی جوانی کو کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے یہ تو میں ہی جانتی ہوں۔ صبح ہوتے ہی میرا شوہر گھر سے باہر چلا جاتا اور شام تک واپس نہ آتا۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی ہی گزارتی۔ شادی کے پہلے دنوں کو یاد کرتی رہتی۔ جب ہماری نئی نئی شادی ہوئی تو وہ مجھ سے بے حد سے زیادہ محبت کرتا۔ کو یاد کرتی رہتی۔ جب ہماری نئی نئی شادی ہوئی تو وہ مجھ سے حد سے زیادہ محبت کرتا اور صبح سے شام تک سارا دن وہ میرے ساتھ گزارتا، میرے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرتا، اور اس کے علاوہ وہ سب کچھ جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ میں بچپن سے ہی گورے چٹے بدن کے مالک تھی، اس لیے شادی کے بعد میرا خاوند ایک لمحہ بھی مجھ سے دور نہ ہوتا۔ یہ تھا آج کی کہانی کا پہلا پارٹ۔ کہانی کا دوسرا پارٹ سننے کے لیے کمنٹ کریں۔ امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔